کام لینا چاہتا ہے لے، ہم اب اس راستے کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور ایسے ہی ہوا کہ فرعون نے ان کو سخت سزائیں دی۔ فرعون کو اس شکست کے بعد فرعون خاموش ہو گیا، مگر اس کی قوم نے فرعون کو پھر ابھارا اور کہا اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک واہلتک قال سنقتل ابناءهم ونستحیی نساءهم وانا فوقهم قاہرون۔ جب یہ بات فرعون کے سرداروں نے کہا کیا تو موسیٰ کو اور اس کی قوم کو چھوڑ دے گا کہ وہ فساد پھیلاتے پھریں؟ حالانکہ فساد تو پیغمبر کر ہی نہیں سکتا، وہ تو اللہ کا راستہ دکھاتا ہے، فساد سے روکتا ہے۔ مگر اہل باطل نے ہمیشہ اہل حق کی کوششوں کو فساد ہی کہا، یہ ان کا فریب نظر تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم اب موسیٰ کے سامنے خاموش ہو کر بیٹھنے والے نہیں ہیں، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے، ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے، اور یہ کام ہم قوت کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو جب یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنی تو انہوں نے کہا اپنی قوم کو اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، زمین اللہ کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے۔ گھبراؤ نہیں، جس طرح ان جادوگروں نے ایمان قبول کرنے کے بعد استقامت کا راستہ اختیار کیا، تم بھی استقامت کے راستے پر رہو۔ فرعون اب بھی اپنی حرکات سے باز نہ آیا تو رب العالمین نے اس پر آسمان سے اور زمین سے مختلف عذاب نازل کیے اس کی تنبیہ کے لیے، مگر فرعون پھر بھی نہ مانا۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ دوسرے ربع میں اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو بیان کیا، وہاں آپ نے 30 روزے رکھے، پھر رب نے فرمایا کہ 40 روزے پورے کرو۔ 40 راتیں وہاں گزاری تو رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی، اور اس گفتگو کے دوران آپ کو رب العالمین نے تورات عطا فرمائی۔ اور اس دوران جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تھے تو پیچھے سامری نے بچھڑا بنا کر لوگوں کو گمراہ کر دیا، اور حضرت ہارون علیہ السلام خاموش رہے، کہیں کہ اگر میں سخت بات کروں یا سختی کروں تو قوم بٹ نہ جائے۔ رب العالمین نے پھر اس دوسرے ربع میں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، آپ نے حضرت ہارون سے پوچھا تو انہوں نے اپنی یہ مجبوری ظاہر کر دی۔ ناظرین کرام، اسی ربع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے پیارے خود اعلان کر دو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے لوگوں میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ وہ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص قوم، خاص علاقہ، خاص زبان بولنے والے یا خاص رنگ و نسل رکھنے والوں کے لیے رسول نہیں ہیں، بلکہ آپ پوری انسانیت کے لیے رسول ہیں۔ اسی رکوع میں اللہ رب العالمین نے پھر ان معجزات کا ذکر کیا کہ جن کا ذکر قرآن کے پہلے سپارے میں ہم کر چکے ہیں اور بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد رب العالمین نے تیسرا ربع میں تمام اولاد آدم کی روحوں کو اکٹھا کیا اور ان سے سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالوا بلا، تو سب نے کہا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ رب العالمین نے یہ اقرار اس لیے کرایا، فرمایا کہ کہیں تم ایسے نہ ہو کہو قیامت کے دن کہ ہمیں تو تیری پہچان ہی نہیں تھی۔ پھر اس تیسرے ربع میں رب العالمین نے ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، کہ جو لوگ عقل کو استعمال نہیں کرتے حق کو پہچاننے کے لیے، جو لوگ کانوں سے حق کی بات کو سنتے نہیں، اور وہ لوگ جو اپنے پاؤں سے حق کی طرف چل کے جاتے نہیں، وہ لوگ جہنم کا ایندھن ہیں۔ فرمایا کہ ایسے لوگ جو اللہ کی نعمتوں کو استعمال نہیں کرتے وہ مثل چوپائے کے ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، اس لیے کہ جانوروں کے پاس تو عقل کی قوت نہیں ہے کہ وہ اس کو استعمال کر سکیں۔ جانور سن کر عقل کے ذریعے سوچنے کی اہلیت نہیں رکھتے، اس لیے تم لوگ ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے اگر اللہ کی بات کو سن کر اس کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرو گے تو گویا تم جانوروں سے بدتر ہو۔
اس چوتھے ربع میں رب العالمین نے قرآن حکیم کے بارے میں کہا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموش ہو جایا کرو اور توجہ سے قرآن کو سنا کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام کا ادب یہ ہے کہ جب اس کا کلام پڑھا جائے، بیان کیا جائے تو اس کو پوری توجہ سے سنو، یہ خدا کی کبریائی کو تسلیم کرنا ہے۔ اور پھر اسی ربع کے آخری رکوع میں فرمایا وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اپنے رب کو یاد کیا کرو، اس لیے کہ تمہارا خالق ہے، وہ مالک ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا، اس نے تمہیں عزت دی، اس نے تمہیں دولت دی، اس نے تمہیں منصب دی، اس کو ہر وقت یاد کیا کرو، اعلانیہ طور پر، خفیہ طور پر، آواز کے ساتھ، بغیر آواز کے، دل میں اس کو یاد کیا کرو، صبح یاد کیا کرو، شام کو یاد کیا کرو، اسے ہر وقت یاد رکھا کرو، اور اس کو یاد رکھنا ہی تمہارے لیے دنیا کی نجات اور آخرت کی بھلائی ہے۔ ناظرین کرام، آخری ربع میں سورہ انفال کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ سورہ مدنی ہے۔ اس سورت کے آغاز میں بھی رب العالمین نے جنگ بدر کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ جنگ بدر میں جب صحابہ پہنچے میدان بدر میں تو روزے کے ساتھ تھے، لمبا سفر کر کے آئے تھے، بھوکے تھے، پیاسے تھے اور پریشان تھے، کیونکہ ان کے مقابلے میں کفار کا لشکر جرار تھا، ان کے پاس ساز و سامان تھے۔ مسلمان روزے کے ساتھ، بھوک اور پیاس کے ساتھ، چند تلواریں، ایک گھوڑا اور چند اونٹ ان کے پاس تھے۔ تو اس صورتحال میں تھکاوٹ بھی تھی اور یہ اسباب دنیا تھا، تو پریشان تھے۔ رب العالمین نے فرمایا اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء، تو رب العالمین نے ان پر آسمان سے پانی برسایا اور انہیں اونگ عطا فرمائی، سکون کی تھوڑی سی نیند عطا فرمائی کہ جس نیند کے بعد وہ دوبارہ حشاش بشاش ہو گئے، تر و تازہ ہو گئے اور ان کی تھکاوٹ اتر گئی۔ اور رب العالمین نے یہ اس لیے کیا تاکہ وہ ایک دفعہ پھر مایوسی سے باہر نکل آئیں، اور پھر فرمایا تم گھبراؤ نہیں، ہم تمہاری اپنے ملائکہ کے ذریعے سے مدد فرمائیں گے۔ اور اس بات کو بیان کرنے کے بعد ایک بڑا بنیادی اصول بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب اللہ تعالیٰ تمہیں پکاریں یا اس کے رسول پکاریں تو فوراً جواب دیا کرو، اس لیے کہ اللہ رسول کی پکار میں ہی تمہارے لیے زندگی ہے۔ یہ اگر اللہ کے رسول تمہیں نماز کے لیے پکاریں تو نماز کی طرف آؤ، زکوٰۃ دینے کے لیے پکاریں تو زکوٰۃ دینے کے لیے آؤ، جانی اور مالی قربانی کے لیے پکاریں تو اس سے دریغ نہ کرو، اس لیے کہ تم نہیں جانتے کہ اس عمل کا کیا نتیجہ ہوگا۔ اللہ اور اس کے رسول جو یہ